ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صاحبان علم و عرفان اور میرے سامنے کثیر تعداد میں موجود تشنگان علم، السلام علیکم۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز عقیدت کا زیب و زین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ذرا تصور کیجئے وہ منظر کہ جب سرزمین کرب و بلا پر سالار قافلہ کے سامنے 71 لاشیں موجود ہیں۔ ریگزار کربلا کے ذرے ذرے نے اس جاں گسل منظر کو دیکھا، چرخ کج رفتار نے آنسو بہائے، ہوائیں بلبلا اٹھیں، فضائیں آنسو بہانے میں مصروف ہیں، ہر طرف ایک سناٹے کا عالم ہے۔ اتنے میں چشم فلک وہ منظر دیکھتا ہے کہ حیدر کا لال دلدل حیدر پہ سوار، ہاتھ میں ذوالفقار حیدر کو لیے 22,000 کے لشکر کے سامنے تنے تنہا ڈٹ جاتا ہے۔ زمین و آسماں، حور و ملائک، جن و انس انگشت بدندہ کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کون ہستی ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گھرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے۔ عجب ہے تیغ دو سرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ حاضرین ذی احتشام، مجھے جب حکم کیا گیا کہ امام علی مقام اور امن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو میں سوچنے لگا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب بھی فساد برپا ہوتا ہے تو اس کا آغاز ہمیشہ برائی سے ہوتا ہے۔ ازل تا امروز شر کی اور خیر کی جنگ جاری رہنی ہے۔ جب بھی کوئی یزیدیت کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا، شر پھیلائے گا، تو وہ یزیدی فعل زمانے کے لیے ایک لعنت ہوگا، لیکن جب بھی کوئی حسینی کردار اپنائے گا تو وہ کردار زمانے کے لیے ایک سعادت بن جائے گا۔ ہمیشہ یہ جنگ جاری رہنی ہے اور فساد کا آغاز برائی سے ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے، مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے برے افعال کی وجہ سے، اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگ جائے۔ امام علی مقام نے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ ہمیشہ یہ درس ہمیں رکھنا ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ جب بھی کوئی یزیدی کردار اپنانے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا پیغام جو امام علی مقام نے دیا کہ نیزہ لیے قاتل سر پہ کھڑا ہے، مگر امام علی مقام سجدے کی حالت میں ہے۔ وہ سجدہ کر کے دنیا کو بتا گئے
کہ یاد رکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ امام نے پہلا درس دیا کہ جب بھی کوئی حق کے خلاف ہو تو آپ نے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، جد و جہد کرنی ہے، چاہے اپنی پوری کائنات لٹا دینی پڑے لیکن حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور دوسرا پیغام سجدے کی حالت میں سر کٹوا کر امام نے دیا کہ جب بھی حق کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو اپنے سر کو اونچا رکھنا ہے، مگر جب بھی سر جھکانا ہے تو اسی ایک بارگاہ میں جھکانا ہے کہ جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اسی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے۔ نماز کا حکم امام عالی مقام آخری وقت بھی دے کر گئے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، ہر نفس میں انشراح صدر کی تشریح لیے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ او اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال ہے اگر کچھ تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ آج ہم اس مادر علمی میں یوم حسین منا رہے ہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ امام علی مقام کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی اپنایا جائے۔ مادر علمی میں میرے سامنے جتنے میرے دوست موجود ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دامن علم سے وابستہ ہو کر امام علی مقام کے پیغام کو پھیلایا جائے، کیونکہ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا اور یہ بات مکمل طور پر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ نے دامن علم سے وابستہ ہونا ہے اور آپ نے کربلا کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے تو دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکے گا۔ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا۔ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، اور علم کی شمع سے ایمان کی ضیاء ملتی ہے۔ دل میں ایمان ہو تو اخلاق سنور جاتے ہیں، دل میں ایمان ہو تو اخلاق سنور جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔